اور انہوں نے 26 نومبر کو معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، انہوں نے مریدکے میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، پھر ایران کے معاملے میں جو ہیں اسلام آباد میں گولیاں چلائی، اسکردو میں گولیاں چلائی، پھر کشمیر میں کراچی میں سب جگہوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. تو یہ جو ہے ان کو خون کی لت لگ گئی ہے، اور خون کا حساب جو ہے وہ پھر عدالتیں لیتی ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے مبرا سمجھتا ہے تو اس کا انصاف پھر عدالتیں کرتی ہیں. تو واحد حل پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واحد حل جو ہے وہ سڑکوں پر آنا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تیاری جاری ہے. تمام جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ اگر فرض کریں ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور میں نے تو بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے. جی آپ یہ دیکھیں، نورین خانم نیازی ہیں، ڈاکٹر عظمی خان ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں. نورین خانم نیازی صاحبہ، یہ بتائیں کہ آج سہیل افریدی یہاں پہنچے ہیں اپنی تمام کابینہ کے ساتھ، تو کیا کہیں گی، اور آج انہیں کیا کہیں گی وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ قید تنہائی میں ہیں اور 6 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہوں گی کہ ہر ہفتے ہر منگل آئیں اور ان پہ تو اب پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری تھی، دیکھیں ان کے لیے تھی یہ مطلب ہے مزاحمت. دیکھیں جب آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب آپ کے پارلیمنٹ 6 مہینے سے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے لیے، اور دیکھیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اسی طرح 1-2 سال اور گزر جائیں گے. پریشر ڈالیں، تاکہ پریشر تبھی پڑے گا جب سارے پارلیمنٹیرینز آئیں گے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو یہ جیلوں میں بھی ڈالا ہوا ہے، مارتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، تو ان کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں. تو میرا تو دل ہے کہ یہ ہر ہفتے آئیں سب. یہ تو چلے وہ ہیں پارلیمنٹیرین سارے ہیں، آپ کا تو کام ہوئے گا، لیکن باقی سب ہیں، باقی پارلیمنٹیرین آئے. یہ تو چلے ان کا صبح ہے نا، کام بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن باقی تو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، میرا خیال ہے ان کے شاید کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے. 7 ماہ سے ملاقات جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، اور خان صاحب قید تنہائی میں، آنکھ کا مسئلہ ہے، رات کے اندھیرے میں شفا لے کر جایا جاتا ہے، اور آپ بہنیں یہاں آتی ہیں، پھر شام کو یقیناً ملاقات نہیں ہوتی، چلی جاتی ہیں. تو اب کیا سمجھتی ہیں مزید کیا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بہت شور مچانا چاہیے، سینٹ میں بہت شور مچانا چاہیے، باہر نکل کے بھی، کیونکہ خاموشی اتنی ہے، لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کو سب نے بھلا دیا. تو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پنز لے کے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں تو کوئی ریئیکشن نہیں آتا. اور اگر کوئی وہاں پہ اب انہیں اتنا نارمل کر دیا کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر رہا کہ وہ پنز جا رہے ہیں، تو تکلیف بھی ہے، افسوس بھی ہے بہت زیادہ. سہیل افریدی صاحب، بہنیں کہہ رہی ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرین آنے چاہیے، ہر ہفتے آنے چاہیے، تو آپ جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں انہیں یہ آپ باور کروائیں گے کہ وہ ہر ہفتے یہاں پہنچیں، ہر منگل والے دن یہاں آئیں؟ دیکھیں، اگر فرض کریں اڈیالہ جیل سے پریشر بہت بنتا ہے تو تمام پارلیمنٹیرینز کو، صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، تمام پاکستان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر بہنوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور جب بھی مجھے بلائیں گی، اس دفعہ مجھے بلایا، میں آیا. اس سے پہلے جو ہے منع کیا تھا علی ماپا نے کہ آپ نے مطلب نہیں آنا، تو اس دفعہ جب بلایا تو انشاءاللہ میں آ گیا. اور اگر فرض کریں پھر بلائیں گی تو پھر آئیں گے، اور یہ پریشر بننا چاہیے. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ بے شرم ہے. انہوں نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تمام اداروں کو مفلوج کر دیا ہے. ابھی اگر فرض کریں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم نے عدالتوں کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں عدالتی مفلوج ہو جائیں تو پھر ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس پھر ایک ہی راستہ بنتا ہے، اور اس راستے میں انہوں نے جو ہے کیونکہ ان کی امریت والے ذہن ہیں، اور انہوں نے 26 نومبر کو معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، انہوں نے مریدکے میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی، پھر ایران کے معاملے میں جو ہیں اسلام آباد میں گولیاں چلائی، اسکردو میں گولیاں چلائی، پھر کشمیر میں، کراچی میں، سب جگہوں پر انہوں نے گولیاں چلائی. تو یہ جو ہے ان کو خون کی لت لگ گئی ہے، اور خون کا حساب جو ہے وہ پھر عدالتیں لیتی ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے مبرا سمجھتا ہے تو اس کا انصاف پھر عدالتیں کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے عدالتوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے، وہ بھی جو ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہیں. تو واحد حل پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واحد حل جو ہے وہ سڑکوں پر آنا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تیاری جاری ہے. تیاری جاری ہے اس کی.
تو کب تک آپ کوئی اجلاس بلانے جا رہے ہیں؟ مراد سعید نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ تمام پارلیمنٹیرین کو، بہنوں کو، محمود اچکزئی لوگوں کو کل انٹرویو میں کہا کہ ایک چھت تلے بیٹھنا چاہیے. بالکل مراد بھائی کی یہ تجویز قابل غور ہے اور بہت بہترین ہے. تمام جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے اور سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ اگر فرض کریں ایک چھت تلے بیٹھتے ہیں اور ایک موقف اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. اور میں نے تو بار بار کہا ہے کہ پھر ان کا کام ختم، پھر میرا کام ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے، لیکن موقف یہ ایک ہی ہونا چاہیے. جی دیکھیں، ہمارے لیے چھت تو یہی، ہمارے لیے تو اڈیالہ ہی ہے. عمران خان جیل میں ہمارے لیے تو یہی جگہ ہے. دیکھیں، ہمارے لیے چاہے ملائیں یا نہ ملائیں، ہم اگر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اندر ہو اور ہم آئے نا، اندر ہیں تو صحیح، ملے نا تو اندر تو یہی ہے نا. جیسے ہم اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈر یہاں بیٹھے ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اب دیکھیں، جو ابھی ہمیں جو لائرز نے اپڈیٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ آپ سے کوئی امید نہ رکھیں، وہ ویسے ہی ہو گئے ہیں جو 26-27ویں امینڈمنٹ کے بعد وہ ایسے ہی ہیں جیسے سیشن کورٹ ہو گیا. تو اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے ہیں قید تنہائی میں. دیکھیں، آنکھ ایک ضائع اور 6 مہینے قید تنہائی. آپ کو پتہ ہے جب 4 ہفتے تھی تو کہتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنے وہ ڈسٹرب تھے کہ قید تنہائی بہت مشکل چیز ہے، بہت بری چیز ہے. ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے 4 دن سے زیادہ اگر قید تنہائی میں کرائم کنسیڈر ہوتا ہے. جو ہمیں جو تکلیف ہے، جو خاموشی ہے، دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی. میں اب سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، مگر اتنا بڑی جماعت ہو اور پریشر اتنا نہ پڑے کہ 6 مہینے تک عمران خان کی قید تنہائی اور کچھ ہوا نہ ہوئے، ان کو ہر دفعہ پمز لے جائیں اور کچھ اب دیکھیں مزاحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا، میں اس لیے میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں پچھلے ہفتے میں کئی باتیں سننے میں آئیں. دیکھیں، جو 4 نومبر کو اور 2 دسمبر کو دونوں دفعہ انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے مذاکرات کی اتھارٹی نہیں عمران خان نے پی ٹی آئی کو دی، نہ ناجائز حکومت کے ساتھ جس میں محسن نقوی وغیرہ آ جاتے ہیں، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ اتھارٹی انہوں نے دی ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو. انہوں نے وجوہات بتائی تھی. تو اب پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری تھی، دیکھیں ان کے لیے تھی یہ مطلب ہے مزاحمت. دیکھیں، جب آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب آپ کے پارلیمنٹ 6 مہینے سے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے لیے، اور دیکھیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اسی طرح 1-2 سال اور گزر جائیں گے. تو اس لیے میں سوچتی ہوں جو بہت پریشانی ہے ہمیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہیں کہا، عمران نے ایک اور بات کہی تھی. انہوں نے 4 نومبر کو مجھے کہا 4 نومبر کو مجھے کہا کہ اب قوم کو کہو کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر دے آزادی یا موت. دیکھیں 3 سال پہلے ایک حالات فرق تھے. اگر 3 سال پہلے ہمارے سے پوچھتے کہ کیا ہے تو ہمیں یقین نہ تھا کہ یہ ہونا ہے. ہمیں ذہن میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے. 3 سال پہلے ہمارے عمران خان نے ہم سب کو کہا کہ آپ کے اوپر تنگ کرنے لگے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری بہنوں کو تنگ کریں گے کیسز، آپ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. ہمیں کہا تھا چلے جاؤ، انہیں پتا تھا تنگ کر رہے ہیں. ہم نے ریفیوز کیا. ہم نے کہا اب ہم اکیلے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب 3 سال کے بعد ایک سچویشن فرق ہے. جب 4 نومبر کو بڑی کلیئرلی کہا اور میں پیغام لے کے آئی تو مجھے سمجھایا انہوں نے کہ اب ایک ہی ذہن میں کہتے ہیں میں تیار ہوں، آزادی یا موت. یعنی کہ اب یہ درمیان میں کوئی چیز نہیں. دیکھ لیا نا سب کچھ دیکھ لیا. تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آزادی اور موت صرف عوام اور ہوا. دیکھیں موت کس کے لیے؟ صرف عوام کے لیے. 26 نومبر کو کتنے بچے لوگ شہید ہوئے. ہر دفعہ مارتے ہیں، یہاں ہم آتے ہیں، یہاں لوگوں کتنی بری طرح ڈنڈے مارتے ہیں یہ لوگوں کو. کس طرح بچوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کس کے لیے آزادی اور موت کا سلوگن؟ کس کے لیے؟ یہ لیڈرز کے لیے. دیکھیں چھپنے کا وقت ایک تب تھا. میں دوبارہ کہتی ہوں یہ سارے لیڈر لیڈ کرتا ہے. لیڈر چھپتے نہیں ہیں. دیکھو 3 سال پہلے سچویشن فرق تھی، اب سچویشن فرق. جب عمران خان نے آزادی یا موت کا کیا مطلب ہے؟ آزادی یا موت؟ ڈرنا کس چیز سے ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سارے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ہم بھی چھپ سکتے تھے، ہم بھی باہر جا سکتے تھے، مگر یہ دیکھیں لوگوں کو لیڈ کریں.
छुपे हुए तो चलो जो है, मैं सोचती हूँ जो असेंबली में है, जो सेनेट में है, जो इस्लामाबाद में है, जो बाकी शहरों में, देखिए ये लोग तो बहुत आते हैं, अब बहुत बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। पार्लियामेंटेरियंस को रेगुलरली हर मंगल को आके यहाँ पे अपना कम से कम एहतजाज भी करवाना चाहिए, और जुमेरात को भी आना चाहिए, क्योंकि जुमेरात को भी उनकी मीटिंग का होता है, वकीलों की भी और उनका भी। और वकीलों को भी देखिए कितने वकील हैं, अब ये देखें नईम साहब बैठे हैं, अकेले हैं या आप दो ही हैं, वकील तो इतने सारे हैं, लेकिन वकीलों को आना चाहिए देखिए। ना। हाँ, अब ये जब बार इलेक्शन हुआ देखे कितने वकील थे और कितने जोशो खरोश था। वही जोशो खरोश यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता जिसके स्लोगन पे हो सकता है, देखो वो तो इलेक्शन होता है, कुर्सियों के स्लोगन पे हो सकता है, देखिए आना चाहिए, ओहदों के स्लोगन पे हो सकता है। बाहर के लोगों को टिकट भी आप ये कह रहे हैं कि जो छुपे हुए हैं यहाँ, तो फिर वो नहीं, देखिए छुपे नहीं। देखिए मेरी बात है, इमरान में से कहते हैं खान साहब का, देखिए खान साहब ने पैगाम दिया है आज़ादी या मौत, कहते हैं मैं तैयार हूँ। वो अपने आप को एक मतलब है एक बड़ी मुश्किल कैद काट रहे हैं और एक असूल पे खड़े हैं। अब मसला है कि आप जब लोग क्या करें, आम लोग तो मार खा रहे हैं, आपने देखा है आपकी आंखों के सामने बच्चे शहीद हुए हैं, तो अब किस दिन का इंतजार हो रहा है? कॉपरेशन कैसे करेंगे? तो इमरान खान बीमार हैं, उन्होंने खुद, उनकी आंख में तकलीफ है और वो कह देते तन्हाई में। इसके लिए देखें सबको अभी तो इसी पे करना चाहिए, बाकी तो चले जो भी सियासत है, ताकि ये एक उनकी मुलाकातें बहाल हों। और मुझे तकलीफ होती जब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी पीटीआई ने मुलाकातें बंद कराई हैं, तो मुझे और डबल तकलीफ होती है सोच के कि वो कहते हैं जी आपको नहीं पता, आपकी तो पीटीआई वाले खुद कहते हैं इनकी मुलाकातें बंद करें, तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ होती है। इनको सोचना चाहिए, इमरान खान की बहुत सख्त कैद हो गई है। एक देखिए कैद है, बड़े लोग कैद काटते हैं, ये इमरान खान के साथ जो कैद है, ये कैद कभी नहीं पहले हुई। तो इनके लिए उनको सबको, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, सबको बाकायदगी से हर मंगल आना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं अभी देख रही थी, काफी डिस्कशन हो रही, स्टैंडिंग कमेटीज की आ रही है। देखें बड़ी क्लियरली हम पैगाम लेके आते थे, हमें तो हिफ्स है वो नहीं। स्टैंडिंग कमेटी, मैं फर्स्ट हैंड बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ने बड़ी क्लियरली स्टैंडिंग कमेटीज कहा था, उन्हें कहा था सारे जो रिजिग्नेशन, और प्लस गौहर साहब को कहा था कि अगर वो कहते जी गाड़ियां वापस करो चाबी समेत, ये गौहर साहब को कहा था, बड़ी क्लियर है। तो मैं समझ नहीं आती, नहीं मैं समझ नहीं आती डिस्कशन दोबारा, जब इमरान खान ने एक हुक्म दे दिया है तो ये बार बार डिस्कशन क्यों आती है इस चीज की?